بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. قیامت کے نام اس سے پہلے بیان کیے جا رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا مالک یوم الدین، تو یہ قیامت کا دن ہے. قیامت کے بہت سارے نام قرآن پاک میں ہیں، جن میں سے میں نے تقریباً غالباً 10 نام بیان کیے تھے، 10، اور ہر نام جو قیامت کا ہے وہ بامعنی ہے. اس کے پیچھے قیامت کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں، اسی لیے ان کا وہ نام بدلتے گئے. 11 نمبر جو ہے قیامت کا نام کے ناموں میں سے نام نمبر 11 جو ہے وہ ہے یوم الطلاق. یوم الطلاق، اچھا وہ تا سے نہیں پڑھ لینا، طلاق دینے والا دن نہیں، یہ الف با تا سے ہے، طلاق سے نہیں ہے. یوم الطلاق، اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بڑی واضح طور پر یہ نام مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. وہ مرد مومن جس نے فرعون کو تبلیغ کی تھی، سورہ مومن جو ہے اس میں قیامت کو اسی نام سے ذکر کیا گیا، یوم الطلاق. یوم الطلاق کیوں کہتے ہیں؟ طلاق کے معنی ملاقات کا دن، طلاق ہے ملاقات سے، تو ملاقات والا دن، یعنی قیامت کے دن ہر انسان کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اسی لیے سورۃ الکہف کی آخری آیات میں یوم الطلاق کی منظر کشی کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. رب العالمین نے فرمایا لیکن ملاقات 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ملاقات تو یہ ہے کہ انسان رب کے سامنے پہنچے تو رب غضبان میں ہو، ناراض ہو، غصے میں ہو، ایک ملاقات تو یہ ہے. اور دوسری ملاقات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور اس سے راضی ہو. رب العالمین نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. تم میں سے جو شخص چاہتا ہے رب کی ملاقات کا، کہ ہماری ملاقات رب سے ہو اور اس حالت میں ہو کہ رب ہم سے راضی ہو، رب ہم سے خوش ہو،
رب ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے گناہوں لغزشوں سے درگزر کرے۔ تو رب العالمین نے فرمایا اس کے کچھ شرائط ہیں۔ شرط کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ سب سے پہلی شرط کہ عمل صالح۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ 3 شرطیں جب بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید پر کوئی کام کرے گا تو وہ عمل صالح باعث اجر و ثواب اسی وقت ہوگا جبکہ اس عمل میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں شرطوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ضرورت ہے دوستو، آج یوم الطلاق پر بات چل رہی ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح ہم نے کہا کہ انسان اجر و ثواب، عبادت، اللہ کے تقرب، اللہ کی رضا کے لیے کی غرض سے جو عمل کرتا ہے اس کو کہتے عمل صالح۔ لیکن عمل صالح اللہ کے ہاں کب عمل صالح بنتا ہے؟ 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، عمل کرنے والا مومن ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کی۔ یا آپ اس طرح سے سمجھ لیں، مومن، مخلص اور متبع، 3 شرطیں ہو گئی نا۔ کوئی بھی عمل صالح اس وقت بنے گا جب کہ عمل کرنے والے میں 3 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 مومن ہو، نمبر 2 مخلص ہو، نمبر 3 متبع ہو۔ ان تینوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر غائب ہو گئی، آدمی کچھ بھی کر ڈالے اس کا عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی شرط مومن، آدمی ایمان والا ہو، ایمان اس کا درست ہو، عقیدہ بالکل صحیح ہو، توحید پر ہے تو اس کا عمل قابل قبول ہے۔ اور اگر توحید پر نہیں ہے تو عمل کرنے کے باوجود اس کے سارے عمل رائے گاں اور برباد ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھکے ہوں گے، بہت عمل کیا لیکن تصلی نارا حامیہ، عمل کرتے کرتے بیچارے تھکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی جہنم کے گڈھے میں وہ ڈال دیے گئے۔ ہم میں سے ہر انسان کو سورہ ماعون یاد ہے، کبھی آپ نے غور کیا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین فویل للمصلین، مصلی نمازی جہنم میں گیا، نمازی وہ جہنم میں جائیں، فویل للمصلین، نمازی اور جہنم میں جائے۔ نماز تو پڑھا لیکن جیسی نماز اللہ کو مقبول ہے مطلوب ہے ویسی نماز نہ پڑھا۔ تو ہر انسان پہلے سوچیں کہ جو عمل کرے گا عمل کرنے والا مومن ہو، مومن سے مراد موحد ہو، خالص توحید ہو، شرک میں ذرہ برابر ملاوٹ نہ ہو۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت، عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کے سارے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ نماز آئی اور کہتی یا ربی انا الصلاۃ، اللہ میں نماز ہوں بندے کی۔ اللہ فرمائیں گے انک لعلی خیر، تم بہترین عمل ہو، انتظار کرو تھوڑا سا۔ روزہ آیا، یا ربی انا الصیام، اللہ میں روزہ ہوں۔ اللہ فرمائے کہ بہت بڑی عبادت ہو، انک لعلی خیر، بڑے عمل ہو، انتظار کرو۔ فتجیء الصدقہ، صدقہ خیرات آیا، فتقول یا ربی انا الصلاۃ انا الصدقہ، میں بندے کی زکوٰۃ، بندے کی صدقات ہوں۔ اللہ فرمائے گے انک لعلی خیر، تم بہترین عمل ہو لیکن ابھی
انتظار کرو. ایسے سارے اعمال آتے رہیں گے اور ہر عمل کو اللہ تعالیٰ روک دے گا. انتظار کرو. تھوڑی دیر کے بعد بندے کا ایمان اور اسلام آئے گا. اسلام عقیدہ آیا اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ یا رب انا الاسلام وانت السلام. اللہ میں اسلام ہوں اور آپ سلام ہیں. آپ نے اپنا نام سلام رکھا اور میرا نام اسلام رکھا. اللہ فرمائیں گے آؤ بیکا الیوم آخذ و بیکا اوتی. انتظار دیکھو، تم سے پہلے بہت ساری نیکیاں آئی ہوئی ہیں، آؤ پہلے تمہارا حساب لے لیتے ہیں. اگر تم درست ہو تو ساری نیکیاں قبول کی جائیں گی. اگر تم ایک کنڈم نکل گئے بیکار، تم درست نہیں، تو یہ ساری نیکیاں بھی برباد ہو گئی. تو ضروری ہے کیا؟ ایمان ہو. ایمان سے مراد ایمان خالص. ایمان میں ذرہ برابر شرک ملاوٹ آ گئی تو دنیا کو تو ملاوٹ پسند ہے لیکن اللہ کو ملاوٹ پسند نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح العقیدہ بنائے. نمبر 2، آدمی مخلص ہو. مخلص ہو، مخلص کا مطلب کہ جو عمل کر رہا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو. مقصد صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا. ذرہ برابر کوئی دنیاوی مفاد اور ذرہ برابر ریاکاری نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو. سنن نسائی کی روایت، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا. یا رسول اللہ، ایک شخص ہے وہ جہاد تو کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یرید الاجر والذکر، لیکن مین مقصد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے دے، لیکن تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ چلو اسی بہانہ شہرت بھی مل جائے کہ ہاں بھائی یہ بھی مجاہد ہے. اللہ اکبر. کیا ملے گا اس کو؟ اللہ کے رسول فرمائے لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والا ہے، میرے کچھ تو مخلص ہیں، 90% تو اللہ تعالیٰ کے لیے، 10% دنیا کے لیے کیا، شہرت کے لیے، تو کم ملے لیکن ملنا تو چاہیے. اللہ سبحانہ لا شیء، کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ اکبر. صحابی کو اطمینان نہ ہوا، پھر آئے یا رسول اللہ، وہ ایسا نہیں کہ ہاں صرف شہرت کے لیے، ناموری کے لیے لڑتا ہے، نہیں، مین مقصد یرید الاجر والذکر. بہت اصلی مقصد تو اس کا یہی ہے سب سے بڑا، 80% کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن سوچتا ہے اسی بہانہ لوگ ہمیں پہچان بھی لیں گے. نے فرمایا لا شیء لہ، لیکن صحابی کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ عقل یہی کہتی ہے کہ حساب لگایا جائے، جتنا اللہ کے لیے اتنے کا اللہ بدلا دے، اور جتنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں اتنا بدلا اس کا کاٹ لے اللہ تعالیٰ. اللہ نے فرمایا کہ سنو، دیکھو تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اللہ لا يقبل عملا الا ما ابتغی بہ وجہ اللہ. میاں تم نے کیا سمجھا ہے؟ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. سمجھ گئے نا؟ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخلص. اب ہمارے یہاں آج اس دور میں لوگ کہتے ہیں بھائی کیسا بھی کرتا ہے لیکن نیت تو اس کی اللہ کو راضی ہی کرنا ہے. اسی چیز نے اپنی اصلاح کرنے سے ہمیں روک دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ایک انسان مومن بھی ہے، مخلص بھی ہے، کیا اتنے ان دونوں کی وجہ سے اس کا عمل قبول کر لیا گیا کہ اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں. مومن اور مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ متبع ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. متبع کیا ہے؟ مومن اخلاص کے ساتھ جو عمل بھی کر رہا ہے اس کا سارا عمل جو ہے سنت رسول کے روشنی میں ہو.
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو شریعت لے کر بھیجی ہے، جو طریقہ اس طریقے کے مطابق ہو، اگر اس ذرا سے بھی ہٹ گیا، اللہ کی کسوٹی پہ نہ اترا، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں گرچہ آدمی مخلص ہے لیکن قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، من عمل، تم میں سے جس انسان نے بھی عمل کیا، اور پھر آگے وَهُوَ مُحْسِن، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو؟ محسن ہو۔ اور تمام اہل علم نے اور مفسرین نے بتایا یہاں محسن سے مراد متبع ہے، کہ اس کا عمل نبی علیہ السلام کے اتباع اور حدیث کے روشنی میں ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، من توضأ کما امر ومن صلی کما امر، لوگوں وضو سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کون سا وضو؟ من توضأ کما امر، جس نے وضو ویسے کیا جیسے اس کو حکم دیا گیا ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے آدمی کو اجر ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن کون؟ من صلی کما امیرا، جس نے نماز ویسے پڑھی جیسے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم۔ اللہ نے عام طور پہ کیا بیان فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اچھی طرح سے، کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، تو نبی کے اسوے کی روشنی میں عمل کیا تو اس کا عمل قابل قبول ہے، ورنہ اس کا سارا عمل برباد ہے۔ ایک کیا بات چلی تھی میرے بھائیو؟ یوم طلاق۔ لیکن یاد رکھیے گا، کہیں وہ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یاد رکھنا، طلاق طا سے پڑھیں گے تو اس کے معنی ہیں چھوڑ دینا۔ کیا؟ اسی لیے انسان اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طلاق۔ اور ایک ہے تا، الف با تا، طلاق، تا یہاں سے نکل مخرج، تا طلاق، صرف وہی تا اور تا کا فرق ہے۔ تو یہاں بات طلاق، یعنی طلاق کی ملاقات، جب ملاقات کا وقت۔ قرآن پاک میں یوم الطلاق ہے، اور فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ نمبر 12 یوم الآزفہ، آزفۃ الآزفہ، آزفۃ الآزفہ، آزفہ، آزفہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام آزفہ ہے۔ آزفہ کے معنی، آزفہ کے معنی آتے قریب کر دینا۔ کیا کرنا؟ قریب ہونا اور قریب کرنا۔ تو چونکہ قیامت کے دن سارے انسان اللہ کے قریب اور جنت و جہنم کے قریب ہوں گے، اسی لیے اس کا ایک نام کیا رکھا گیا ہے؟ آزفۃ الآزفہ۔ زفت کب بولتے ہیں معلوم ہے؟ زفت، دلہن کو سوار کر کے سسرال پہنچا کر کے شوہر کے قریب کر دی جائے تو اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ زفت۔ کیوں؟ زف کے معنی آتے ہیں قریب کر دینا، آزفۃ الآزفہ۔ نمبر 13 قیامت کا ایک اہم نام جو ہے وہ ہے یوم الوعید۔ یوم ذالک یوم الوعید، قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ہے۔ یوم الوعید کیوں کہتے ہیں؟ اللہ دنیا کے اندر جو کچھ آپ کرتے ہیں،
قیامت کا ایک مقصد ہم نے اس سے پہلے بتا کیا بیان کیا گیا ہے، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، قیامت اس لیے برپا کی جائے گی کہ ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اسے دے دیا جائے، نیک ہے تو نیک بدلہ اور برا ہے تو برا بدلہ۔ تو اصل میں آپ نیکی کریں تو اس کا بھی وعدہ، گناہ کریں تو اس کا بھی وعدہ، برائی کریں تو جہنم کا وعدہ اور نیکی کریں تو کس کا؟ سب ادھار ہی ہے، سارا معاملہ کیا ہے؟ ادھار کا، وعدے کا، بھائی ہاں یہ ملے گا، نماز پڑھو گے یہ ملے گا، شراب پیو گے یہ سزا ملے گی۔ تو سارا معاملہ قیامت کا وعدوں پر ہے، بھلائی کا اور برائی کا، جنت کا اور جہنم کا، سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی لیے اب قیامت ہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دکھائے گا۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اس مناسبت سے قیامت کا ایک نام ہے یوم الوعید۔ نمبر 14، قیامت کے ناموں میں سے ایک مشہور نام جو قرآن کے اندر موجود ہے یوم الخروج۔ یوم الخروج، یوم کے معنی دن اور خروج کے معنی نکلنا۔ یوم الخروج کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ خروج ہی کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا لوگوں ابھی سورہ نون پڑھ رہے سن رہے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، قبر سے نکلیں گے، یوم یخرجون من الاجداث، جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل جائیں گے۔ ذرا سوچو، آج تک دنیا سے میں کوئی قبر سے نکال نہ سکا کہ مردہ نکلے اور بھگے، لیکن قیامت کا دن جو ہوگا جب سور پھونکا گیا، سارے مردے زندے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں کو اکھیڑ دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہتے ہیں سب سے مشکل قیامت کے دن جو آئے گی کن کو؟ ماشاءاللہ دفنائے گئے ہیں، قبر نکلی، بھگے حشر کے میدان میں، اچھے تو پہنچ گئے۔ مشکل آئے گی درگاہوں کی، ان کو اتنا جکڑا گیا ہے وہ سب سے پیچھے وہی نکل پائے گی بیچارے مسکین، سمجھ گئے نا؟ ساری مصیبت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے ولیوں کو پریشان نہ کرو کہ قیامت کے دن اسے پھنسے رہ جائے بیچارے، ارے کہیں سنگ مرمر ہے، کہیں لوہا ہے، کہیں پتھر ہے، ایسا تم نے ان کو جکڑ دیا ہے کہ ان کا نکلنا ہی مشکل ہوگا میرے بھائیوں۔ تو ذرا ولیوں پر مہربانی کرو، سیدھے سادے قبرستان میں دفناؤ تاکہ سب کے ساتھ نکل کے وہ بیچارے جلدی پہنچ جائیں، ورنہ کہیں اٹکے رہ گئے، پھنسے رہ گئے تو بڑی مشکلات آ جائے گی ولیوں پر۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یوم وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھیڑ دی گئیں، سارے مردے باہر نکلیں۔ اللہ نے فرمایا کأنہم الی نصب یوفضون، ہر آدمی قبر سے نکلا تو معلوم پڑتا ہے کوئی مخصوص چیز ہے جس کو دیکھ کر کے وہ دوڑ رہا ہے۔ قبر سے نکلے اور ہر انسان کے زبان پر ایک ہی بات ہوگی، کیا؟ این المفر، این المفر، کوئی دوسرا جملہ نہیں۔ اتنی گھبراہٹ سے انسان قبر سے نکلا کہ اب سارے عالم کو دیکھ کر کے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کی طرف نگاہ ڈالا تو اللہ فرماتے دروازے ہی دروازے کھلے ہیں آسمان کے۔ پہاڑوں پر نگاہ دوڑائی تو یہ پہاڑ جو ہے بادلوں کے مانند فضا میں اڑ رہے ہیں۔ انسان بے شمار پریشان،
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین میں دیکھتا ہے تو زمین میں ساری چیزیں جتنی ہیں زمین نے سب کو نکال کر کے پھینک دیا ہے، بلکہ اللہ سن فرمایا چور نکلے گا جس کا ہاتھ کاٹا ہوگا۔ کہ توبہ، ہمیں کیا معلوم کہ ہاں اتنا مال فری میں پڑا ہوا ہوگا، ہم نے کسی کا مال چرایا، ہاتھ کاٹا گیا اور آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کٹنے پر افسوس کرے گا، اس قدر سے مال و دولت زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک ہی آواز ہوگی سب کی، این المفر، ہم کہاں چلے جائیں۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2 یوم الخروج وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ اے لوگوں، معلوم ہے آج تو تمہیں شکار ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جنگلی جانور جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مودی جانور بلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس دن جو دیکھو گے سارے وہ جنگلی جانور، جنگلوں میں بسنے والی ساری مخلوقات، وہ سمجھیں گے کہ یہ ساری بلا کہاں آئی ہوئی ہے؟ جنگل میں، اس لیے نکلو باہر چلو تاکہ جنگل کے باہر ہمیں سکون ملے۔ انسان جدھر نگاہ ڈالے گا چاروں طرف سے خروج ہی خروج مخلوقات کا نظر آئے گا۔ اسی مناسبت سے قیامت کا ایک نام ذالک یوم الخروج رکھا ہے۔ نمبر 14 یوم الخلود، یوم الخلود، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا بتایا رکھا گیا؟ یوم الخلود۔ قرآن پاک میں بھی بہت سارے مقامات پر ہے۔ یوم الخلود کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث کے اندر آیا خالدین فیہا ابدا۔ کیوں؟ وہاں اب اس کے بعد کوئی اور نہ دنیا ہے نہ کوئی اور زندگی ہے، بس ایک ہی زندگی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب اس کی کوئی انتہا نہیں کہ کتنی صدیاں گزر چلیں گی، وہاں ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ اکبر، اس حدیث پر ذرا غور کرو، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت پر، جنتی جنت میں پریشان، کہیں ایسا نہ ہو جنت کبھی چھن جائے۔ جہنمی بڑی تمنا لے اللہ تعالیٰ کب تک جلائے گا، کبھی تو یہ مصیبت ٹلے گی، یہ سوچ رہے ہیں جہنمی، اور جنتی بیچارے سوچ کبھی ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کو کوئی فیصلہ بدل جائے اور جنت ختم ہو جائے، کوئی نیا قانون پاس ہو جائے۔ بھائی جب یہ ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی تو اللہ رب العالمین نے کہا جنتیوں کو کہا یا اہل الجنہ لکم خلود لا موت فیہا، جنتیوں اپنے دل سے یہ وسوسہ نکال دو، تم کو ہمیشہ ہمیشہ تھی جنت ہی میں رہنا ہے، لا کوئی کبھی اس جنت سے تمہیں نکلنے کی ضرورت نوبت نہیں آئے گی۔ اور جہنمیوں سے کیا کہے گا لکم خلود لا موت فیہا، تم اسی میں رہو، تم کو اسی میں رہنا ہے، کبھی موت کے بارے میں سوچنا نہیں کہ موت آئے گی پریشانی دور، اسی میں ایسے تم کو جلتے رہنا ہے۔ اس مناسبت سے قیامت کا ایک نام یوم الخلود ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 16 یوم التغابن، یہ نام اس لیے بتا دے رہے ہیں کہ ان ناموں سے بھی کبھی شاید ہمیں کسی کو نصیحت آ جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی بڑا خطرناک نام ہے، کیا؟ یوم التغابن، ذالک یوم التغابن، 28واں پارہ سورہ تغابن۔ تغابن کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ غبن کا لفظ بڑا خطرناک ہے۔ غبن سمجھتے نا، فلاں نے غبن کر لیا، تغابن اسی سے تغابن۔ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اس حدیث کو سن لیں گے تو یوم التغابن کا مطلب خود سمجھ آ جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور حدیث حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا لوگوں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اے میرے بھائیو دو عظیم ترین نعمتیں ہیں، دو عظیم ترین نعمتیں ہیں،
لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں تغابن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کس کے شکار ہو گئے؟ تغابن، غبن کے۔ تغابن کس کو کہتے ہیں؟ تغابن کہتے ہیں، اس کی مثال دیں، آپ کہیں کسی بڑی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں یا گورنمنٹ آپ کی سروس ہے، اور ریٹائر کے وقت آپ کو فنڈ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو 1 لاکھ مل گیا یا آپ کو 2 لاکھ مل گیا۔ جب آپ کو سروس فنڈ ملا یا ریٹائر ہونے کے کچھ پہلے ہی سے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، الحمدللہ اتنا ریٹائر ہونے کی، ریٹائرمنٹ کیا کہتے ہیں؟ سروس فنڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ سروس فنڈ۔ سروس فنڈ ملے گا، ہم بوڑھے اور بوڑھی ماشاءاللہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزار لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو 2 لاکھ مل گیا اور آپ نے سوچا الحمدللہ ہمارا بڑھاپا آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، بڈھے اور بڈھی کا، سب کی شادیاں فرصتیں میں چاہیے کیا۔ اچھا کچھ دن تک تو آپ بھروسہ کیے، ابھی حساب لگاتے ہیں تو روزانہ آپ کا بیلنس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ تو ایسے چلتا رہا تو ختم ہو جائے گا۔ یہ بڑے آپ کے مخلص ملے، ان سے آپ نے کہا یا انہوں نے کہا ارے بھائی یہ روزانہ کم ہوتا رہے گا، لیکن ایسا کریں 2 لاکھ آپ کو ملا ہے، 2 لاکھ لائیں فلاں جگہ کاروبار میں لگا دیتے ہیں، اور ہمیں تجربہ ہے، اتنی آمدنی ہوگی، سمجھئے نا، اتنی آمدنی ہوگی، کاروبار اتنا بڑھتا جائے گا، اور پھر کبھی آپ کو یہ فکر نہیں رہے گی کہ ہاں بھائی ختم ہو گیا تو پیسہ کہاں سے لائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ خوش ہو کر کے اپنا پورا سروس فنڈ ان کو دے دیا، انہوں نے لگا دیا، اور سارا کاروبار آپ کا ڈوب گیا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تغابن۔ کیا کہا گیا؟ اللہ۔ اب ایسے موقع پر آپ دھوکہ کھائے، آپ بے سہارا ہو گئے، ایسا نقصان اور خسارہ آپ ایسے وقت میں اٹھا رہے ہیں، اب اس کی تلافی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، سروس کہیں ملنے والی نہیں، سمجھ گئے نا۔ اب کہیں سے بظاہر اب آپ کا کوئی سہارا نہیں سوائے اس کے کہ ہاں لوگ آپ کو چندہ دے تو آپ گزارا کریں۔ اب ایسے مشکل وقت میں جو آپ کا سارا ڈوب گیا، اس کو کہا جاتا ہے تغابن۔ اللہ رسول نے فرمایا مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں بہت عظیم ترین ہیں، ان سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ شراح حدیث علماء کہتے ہیں ایک انسان کے لیے ان دونوں نعمتوں سے بڑی اگر کوئی نعمت ہو سکتی تو اللہ رسول اس کا تذکرہ کرتے، لیکن فرمایا نہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ہیں بڑی عظیم ترین ہیں، لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں غبن کے، تغابن کے شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کون ہے؟ اب دیکھیں بہت آسانی سمجھ میں آئے گی۔ الصحت والفراغ، ایک تو صحت ہے، ٹھیک ہے نا، کیا ہے؟ صحت ہے۔ جب تک صحت ہے کرکٹ کھیل لو، صحت ہے ذرا کیا کہتے ہیں جان بناؤ، جیم کی جیم کیا کہتے ہو، وہاں جاؤ ذرا، اللہ اکبر، سمجھ گئے نا۔ پھر کرکٹ کھیلنے چلے جاؤ جمعے کو، ساری زندگی آپ اس طرح سے گزار رہے ہیں۔ حج آپ پر فرض ہے، عمرہ آپ پر فرض ہے، لیکن کہتے کوئی بات نہیں، ابھی کھیل کود کا زمانہ ہے، انشاءاللہ وہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچ کر کے نمازی بن جاؤ، ارے بھائی زندگی باقی ہے، نماز تو کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، مسجد تک آ کر کے نماز پڑھو، گھر میں کیوں پڑھ لیتے ہو؟ نماز تو کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ بتا رہا ہوں ہم اپنے صحت کیسے ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، فائدہ اٹھا کر کے مسجد نہیں آ رہے ہیں۔ اگر آپ آتے تو ایک قدم پر ایک نیکی،
ایک گناہ معاف، جنت کا ایک درجہ بلند، اور ایک نماز پڑھتے تو ماشاءاللہ کم سے کم 25 یا 27 نماز کا ثواب ملتا۔ روزانہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا؟ 27 125 نماز کا ثواب آپ کو ملتا۔ اللہ اکبر! لیکن آپ صحت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ابھی کہا جاتا ہے ذرا قرآن کی تلاوت خوب کر لو، آگے چل کر کے بینائی جواب دے گئی۔ اب آپ پڑھنا چاہیں پڑھ نہیں سکتے۔ انسان اپنی صحت کو اس قدر ضائع و برباد کر دیتا ہے اور تندرستی ختم ہو جاتی ہے تو صحت سے جو اللہ کے راضی کرنے اور اپنی آخرت کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا، وہ صحت جو سب سے بڑا سرمایہ عمل کا تھا، اس نے ختم کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے گیا وقت پھر ہاتھ ہے آتا نہیں۔ اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا صحت پہلی نعمت ہے، لیکن اکثر لوگ صحت کو فضول چیزوں میں، لایانی چیزوں میں ختم کر دیتے ہیں، اور جب ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں، آنکھ جواب دے گئے، اٹھنے پھر چلنے پھرنے کے لائق نہ رہ گئے تو بیٹھے بیٹھے تسبیح۔ لیکن ایک ایسے زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھنا، آج بوڑھے کو تسبیح پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ گھر میں ٹی وی دیکھنے سے فرصت نہیں، اور اب ٹی وی بھی چند سال کی مہمان ہے بس، اب اس کے بعد سب کچھ کس میں آ گیا ہے؟ جوانی خواب میں کھوئی، لڑکپن کھیل میں کھویا، بڑھاپا آ نہ پہنچا ہے، اب کرے گا ہوشیاری کب؟ اب سوال یہ ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ نے جب پوچھا ہم نے تجھ کو اتنی صحت و تندرستی دی تھی، تو نے اس صحت سے فائدہ اٹھا کر آج کے لیے تو نے کیا کیا؟ اس وقت کہے گا، افسوس کرے گا، اللہ ضائع ہو گیا۔ اسی کو کہا گیا یوم التغابن، اس دن پتا چلے گا کہ کیا تو نے دنیا میں کھویا ہے اور کیا تو نے بنایا ہے۔ ہاں، دھوکہ ہو گیا، یہ ہے اصل میں کیا؟ تغابن۔ اور دوسری نعمت جو انسان بے انتہا ضائع کر دیتا ہے، سب سے بڑی دولت ہے آنے فراغ، فرصت۔ اللہ نے جو ٹائم دیا ہے، جو وقت آپ کو دیا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا کر کے دوستو جو کرنا ہے کر لو۔ یہ خبر نہیں کل آنے والا دن آپ کے ساتھ کیسا ہو، کوئی گارنٹی نہیں کل آنے والا دن کیسے ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا دو عظیم ترین نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان میں بہت ہی زیادہ تغابن کا شکار، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اب قیامت کے دن انسان اپنی زندگی پر افسوس کرے گا، جوانی پر افسوس کرے گا، مال و دولت پر افسوس کرے گا، لیکن اس دن کا جو افسوس ہے کچھ کام آنے والا نہیں۔ اور کیسے افسوس کرے گا؟ رب العالمین کے سامنے، سنن ترمذی کی حدیث، بندہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ فرماتے ہیں ارنی ماذا قدمت، میں نے تجھے جوان بنایا، اولاد دیا، مال دیا، اتنے کاروبار دیے، اللہ ہاں سب کچھ تینے دیا، کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سب دنیا میں چھوڑ کر کے آئے ہیں، واپس لوٹا دے، سب میں لے کے آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ارنی ماذا قدمت، میں نہیں پوچھ رہا ہوں کہ کیا چھوڑ کر کے آیا، میں یہ سوال کروں، بتا دکھا یہاں آج کے لیے تو نے کیا کیا، یہاں ہمیں دکھا کیا جمع کرایا۔ اللہ اکبر، بار بار پوچھا۔ اللہ سبحانہ فرماتے فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا، جوان زندگی ایسے گزر گئی، آدمی نے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرایا۔ یہی سوچ رہا ہے، اتنے میں چاروں طرف سے جہنم کی آگ آئی اور لپیٹ کر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے بچائے۔ تو اسی دن کو کیا کہا قرآن میں؟ ذالک یوم التغابن، یہ ہے تغابن کا دن، نقصان اور خسارے والا دن۔ اس دن پتا چلے گا کہ ہاں آپ نے اپنی زندگی بڑی کامیاب گزاری تھی دنیا میں یا ناکام، اس دن فیصلہ ہوگا، اسے کہا جاتا ہے یوم التغابن۔ نمبر 17 الآخرہ، کیا؟ یوم الآخرہ، آخرہ کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے آخرہ، یوم الآخرہ؟ چونکہ سب سے آخری چیز کیا ہے انسان کے؟
جنت اور جہنم تک جو اصل ٹھکانہ ہے وہاں تک پہنچنے کا سب سے آخری دن جو ہوگا کیا ہوگا وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ نمبر 18 الساعہ، کیا؟ قیامت کا ایک نام ساعہ ہے۔ ساعہ کے کہتے ہیں وقت، کیا مطلب ہے؟ جس ساعت جس گھڑی کا انتظار تھا آدم کے زمانے سے وعدہ کیا جا رہا تھا وہ ساعت وہ گھڑی آ چکی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا 12:30 کی ہماری فلائٹ ہے تو ہر وقت انسان کس پر نگاہ رکھتا ہے؟ ابھی کتنے ساعت باقی ہیں؟ اللہ نے بس ساعت کا گھڑی کا ٹائم ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 19 الواقعہ اذا وقعت الواقعہ، کیا مطلب؟ واقع ہو جانے والی چیز۔ لیس لوقعتها کاذبہ، ساری دنیا کی قومیں مل کر کے قیامت کو روکنا چاہیں تو ابھی بھی کسی سپر پاور کے پاس وہ آلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کو روک دے، اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ۔ اے لوگوں یاد رکھنا، اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور لیس لہ دافع، اور اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ قیامت آ کر ہی رہے گی، کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 20 الحاقہ، کیا؟ الحاقہ۔ الحاقہ حقیقت سے ہے، کیا مطلب؟ یعنی قیامت کا آنا بالکل برحق ہے۔ نمبر 2 اچھے برے ہر ایک کی حقیقت قیامت کے دن کھل جائے گی۔ یوم تبلی السرائر، ہر ایک کے حقائق، اچھے کے برے کے نفاق کے کفر کے ساری حقیقتیں قیامت کے دن کھل کر کے آ جائیں گی۔ اس لیے قرآن پاک نے ایک نام رکھا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ نمبر 21 القارعہ، کیا ہے؟ القارعہ جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، قرعۃ الباب۔ آپ دروازے پر پہنچ کے دروازہ جو پیٹتے ہیں، کبھی آدمی بڑے غصے میں آتا ہے، نیند خراب کر دی، نیند میں میں چونک کر کے اٹھ گیا، گھبرا، ہاں، سب کو گھبرا دینے والی۔ اللہ اکبر۔ تو جو قیامت آئے گی، دنیا کے ساری گھنٹیاں، سارے دربیل، سارے دروازے کے پیٹنے، ان سے جو انسان کو کھڑکھڑانے کی جو آواز ملتی، اس سے لاکھوں گنا خطرناک آواز وہ ہوگی جو قیامت آئے گی، کھڑکھڑا دینے والی، سب کو، سارے ہر ایک کو بے قرار کر دینے والی اور ہر ایک کو بیدار کر دینے والی۔ یہ کھڑکھڑا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش۔ معلوم ہے تمہیں کیا ہے قیامت؟ کیسے کھڑکھڑا دے رہی ہے؟ جس دن آپ دیکھیں گے لوگ جیسے بارش کے موسم میں کہیں ٹیوب لائٹ جل جائے تو وہاں پرندے اڑتے ہیں، ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی اس ٹیوب لائٹ سے ٹکرا رہا ہے، کوئی اپنے جیسی مخلوق سے ٹکرا رہا ہے، انہی پرندوں کے مانند تمہیں انسان نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے ہولناکی سے بچائے۔ نمبر 22 الغاشیہ، کیا؟ الغاشیہ۔ قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ الغاشیہ۔ کیا اس کو غاشیہ کیوں کہتے ہیں؟ قیامت کا ایک نام الغاشیہ۔ غاشیہ اس لیے کہتے ہیں، غاشیہ کہتے ہیں چھا جانا، کسی کے عقل پر پردہ پڑ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ غشی کھا گیا، عقل کا کھو گیا، کھو گئی، غشی کھا گئی۔ تو قیامت کا ایک نام جو ہے غاشیہ ہے۔ غاشیہ کیوں کہتے ہیں؟ چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی۔ یعنی دنیا میں بادل بھی چھا جاتا ہے، لیکن کبھی عجمان میں بارش ہوئی تو شارجہ میں بوند بھی نہیں پڑے، دبئی میں دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہوتا ہے نا، بادل تو چھا گیا لیکن ایک علاقے میں
ایک ہی علاقے میں نا، کبھی ہمارے امارات کے بھائیوں کو ذرا کچھ ٹھنڈی ہوا آئی، ہاں حتیٰ میں بارش ہوئی ہوگی، ایک علاقائی بات ہے۔ ایک جگہ کہے تھے، وہ بھی ایک مخصوص جگہ ہے، سب سے بڑا سونامی ایک ہی ایریے میں تھا، ہم لوگ اس سے محفوظ رہے۔ جتنی پریشانیاں آتی ہیں سب علاقے تک محدود، لیکن قیامت ہی ایک پریشانی ہے جس کی مصیبت سے کوئی نہیں، سب پر چھا جائے گی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، چھا جانے والی ساری کائنات پر قیامت آئی، نہ انسان محفوظ، نہ جانور محفوظ، نہ آسمان محفوظ، نہ پہاڑ محفوظ، نہ بلوں میں رہنے والے مخلوقات محفوظ۔ ارے دنیا کا یہ سمندر جو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ تمہیں معلوم ہے، سجرت، یہ سمندر جو ہے یہ بھی سمندر نہیں، یہ بھی آگ کے گولے پھینکتا ہوگا۔ تو قیامت کی مصیبت جو آئے گی کسی ایک پر نہیں چھا جائے گی بلکہ پوری کائنات۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی پتہ ہے آپ کو معلوم ہوا کہ غاشیہ کیا چیز ہے؟ خاشعۃ عاملہ، بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ چونکہ قیامت ہی ایک ایسی آفت، ایسی بلا ہے کہ مخلوقات میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو قیامت کے ہولناکی سے محفوظ رہے، نہ انسان، نہ جنات، نہ جانور، نہ زمین، نہ آسمان۔ اسی لیے اس کو کہا گیا ہے غاشیہ۔ یہ 22 نام ہم نے بتائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ درسوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے، بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور